جناب سیدہ کا حق ابن ابل حدید نے اپنے استاد سے پوچھا ہے مدرسہ غربیہ بغداد میں بیٹھے ہوئے. اس نے کہا اب اس نے اپنی اہل سنت ہے معتزلی ہے, اس نے لکھا ہے اپنی شرح میں, اس نے کہا میں نے اپنے استاد سے پوچھا جب بیٹھے ہوئے تھے تنہائی میں, میں نے کہا استاد محترم آپ کے میرے سوا کوئی نہیں بیٹھا, مجھے صرف اتنا بتائیں زہرا حق پہ تھی؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا ہاں سیدہ حق پہ تھی. اس نے کہا مسئلہ قضیہ فدق میں خلیفہ حق پہ تھا یا فاطمہ بنت محمد؟ استاد نے ایک لمحے کے لیے ابھی حدید کہتا مجھے دیکھا اور کہنے لگا فاطمہ بنت محمد. اس نے کہا پھر خلیفہ نے حق کیوں نہیں دیا؟ ایک لمحے کے لیے ٹھنڈی سانس بھر کے ابھی حدید کہتا میرے استاد نے کہا اگر وہ حق دے دیتا سیدہ اگلے دن علی کی خلافت لینے آ جاتی, کیونکہ زہرا کا سوال صرف جگیر کا سوال نہیں تھا, استحقاق کا سوال تھا. اگر وہ استحقاق ہی تسلیم کر جاتا, اہل بیت کے رائٹس ہی مان جاتا, تو پھر پہلا حق یہ تھا کہ اگر تم نے اہل بیت کے حقوق مان لیے تو پھر علی کا حق کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ سوال زہرا صرف جگیر فدق نہیں تھا, یہ خلافت علی کا سوال تھا. اس لیے انہوں نے پہلے ہی لمحے پر سوال کو فراموش کر دیا تاکہ یہ اگلا سوال خلافت علی کا نہ آ سکے. اس کی ایک دلیل میرے پاس موجود ہے, میرا سلام ہے اس استاد کو جس نے اپنے شاگرد کے سامنے یہ حق گوئی کی. اس کا مجھے جواب تاریخ میں ایک جگہ پہ ملا جب ہارون رشید نے امام سے پوچھا 7ویں شہنشاہ سے, اسے اگر میں فدق واپس کرنا چاہوں, اگر میں کرنا چاہوں, میں کر تو نہیں رہا, اگر میں کرنا چاہوں تو مجھے بتا سکتے ہو؟ 7ویں امام موسی کاظم سے پوچھا کہ فدق کا رقبہ کتنا ہے؟ امام نے کہا تو نہیں دے سکتا, حدیث کی جو بھی کتاب اٹھاؤ گے اس میں لکھا ہے, اسے کہا میں دوں گا اگر آپ مجھے رقبہ بتا دیں. امام نے کہا سن, اس کی پہلی حد سمرقند, ایک افریقہ, ایک بحر خضر اور ایک مکہ. اس نے دیکھ کے کہا میں نے فدق پوچھا ہے, یہ آپ نے میری حکومت کا رقبہ بتایا ہے. نہ سنیے گا, یہ میری حکومت کا رقبہ ہے. اتنی جگہ جو آپ نے بتائی اس میں اسلامی حکومت ہے میری قائم, میں فدق پوچھ رہا ہوں, آپ حکومت کا رقبہ بتا رہے ہیں. امام نے کہا اصل مطالبہ فدق نہیں تھا, حکومت ہے تیری. اس کا میری اسلامی حکومت کا فدق کے ساتھ کیا تعلق؟ امام نے کہا بھول گیا جس نے چھینا تھا اس نے یہ کہہ کے چھینا تھا ہمیں فدق اس لیے چاہیے کہ ہمیں اپنے مجاہدین کو تنخواہیں دینی ہے, ہمیں جنگی اسلحہ خریدنا ہے, ہمیں لشکر بنانے ہیں. اس کا مطلب تم نے فدق ہم سے چھینا, اس سے گھوڑے خریدے, اس سے تلواریں خریدی, اس سے مجاہدوں کو تنخواہیں